اور نہ صرف ویدر کی پریڈکشن کے حوالے سے تھرو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانس، جو ایک نیشنل رسپانس ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ کوآرڈینیشن ہو وفاق کی صوبوں کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ. تو یہاں سے ڈے ون سے نہ صرف صوبوں تک اور تمام متعلقہ اداروں تک معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہیں، بلکہ ایک بڑا فعال سسٹم ہے ایک اوورال کوآرڈینیشن کا. حالیہ مانسون بارشوں کے سپیل کے نتیجے میں جو ایک اربن فلڈنگ دیکھنے میں آئی ہے، جس پر قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا، پراپرٹی کا بھی بہت لاس ہوا، اس نیشنل ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل رسپانس ہے. اور اس پہ کل وزیر اعظم پاکستان نے بالکل واضح کیا کہ یہ کام سب کا ہے اور ہم سب مل کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کریں گے اور لوگوں تک نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ جو ریسکیو ایفرٹس چل رہے ہیں ان کو مزید تیز کریں گے. ابھی تک ایک اوورال نیشنل ایفرٹ کے ذریعے، جس میں وفاقی حکومت، پاک فوج، این ڈی ایم اے، متعلقہ جو مقامی حکومتیں ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لگ بھگ 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں متحد ہو کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے. اس حوالے سے تمام تر جو معلومات ہیں وہ ریئل ٹائم میں تمام متعلقہ اداروں تک نہ صرف فراہم کی جا رہی ہیں، بلکہ ریسکیو اور ریلیف ایفرٹ کے حوالے سے بھی ایک مربوط حکمت عملی اور پلان فیلڈ کے اندر ہے. اس کی تفصیلات کے لیے میں دعوت دوں گا چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام حیدر کو کہ وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب اس پہ اپنی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے کہ آرمی کی طرف سے جو ہے ایک بھرپور جو ایفرٹ کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات. اور میں آخر میں جو پرائم منسٹر کی ہدایات ہیں اس کے تحت جو ایک نیشنل ایفرٹ ہے اس پہ کنکلوڈ کریں گے. اوور ٹو لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری مونسون 2025 کے رواں مینجمنٹ کے دوران دوسری نیشنل اپریزل کی بریفنگ ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ابھی تک جو ہمارے نقصانات جو ہم نے کل نیشنل سیشن میں پرائم منسٹر کو اور پھر باقی اداروں کے ساتھ شیئر کیے، اس کی تفصیلات آپ کو این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پر جو نیشنل رسپانس سمری ہے وہ مسلسل اپڈیٹ کی جا رہی ہے، جس میں تمام صوبوں کے میں ہونے والے نقصانات اور وہاں پر جو ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں اس میں تمام رسپانس میکانزم کی ڈیٹیل بھی موجود ہے. مختصراً جیسے ہم نے پہلے گزشتہ بریفنگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ اس سال مونسون 2025 کا جو پہلا سپیل جو گلگت بلتستان اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوا، اس میں زیادہ تر فلیش فلڈز اور فلوز وہ گلیشیل میلٹنگ کی وجہ سے تھے. آج اور آنے والے دنوں میں یہ تمام وہ متعلقہ جو ورٹیکل فلوز کی ہم نے کل بات کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا یہ وہ بارش سے ہونے والے کلاؤڈ بس اور وہ نقصانات ہیں جو اس کے بارشوں کے بعد ہیل ٹورنٹس کے اور لوکلائزڈ اربن اننڈیشنز کی وجہ سے زیادہ ہونے کا خدشہ موجود ہے. آج تک ابھی جیسے ہم نے کل بتایا تھا تقریباً 670 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. ابھی تک جو لوگ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں مسنگ ڈکلیئر ہوئے تھے اس میں کچھ کی ریکوریز ہوئی ہے. بدقسمتی سے ان میں بھی زیادہ تر ڈیڈ باڈیز جو آج ہم نے ریکور کی ہیں کے پی کے سے ان دا لاسٹ 24 آورس، اور ابھی باقی لیکن مستقل بنیادوں پہ جب تک تمام مستقل طور پر مسنگ پرسنز کا اور جو لوگ لاپتہ ہو گئے فلیش فلڈ میں بہہ گئے ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ تمام عمل جاری رہے گا. اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی ذاتی فوکس اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز وہ وہاں پر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے جو ریسکیو 1122 کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس میں مسلسل اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی سرچ کے دائرے کو اپنی ریسکیو کے دائرے کو بڑھایا جائے. گزشتہ جیسے آپ کو بتایا گیا تقریباً 3-4 دنوں میں 17 سے لے کر آج تک 25,000 سے زیادہ لوگوں کو ان تمام اداروں نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے ریسکیو بھی کیا ہے. اور ان تمام لوگوں کو بازیاب کرانے کے بعد ان میں جو لوگ زخمی تھے ان کو متعلقہ ہسپتالوں میں اور آرمی کی اور ملٹری فارمیشنز کی جو لوکل ایریا کے ہسپتال تھے اس میں ان کو شفٹ کر دیا گیا اور جہاں پر ان کا علاج مسلسل بہتر سے بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم نے جیسے ابھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کیا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 7واں سپیل 23 اگست تک انشاءاللہ تھوڑا سا ٹیپر آف ہوگا. اس کے بعد ہم اس اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور سپیل کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو آگے آنے والے دنوں میں شمالی پنجاب، زیریں کے پی کے اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں متوقع ہے، جس کی ڈیٹیل ہم گائے بگائے
اپنے موبائل اپلیکیشن جو NDMA پاک ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے اٹ از اویلیبل فار آل اینڈرائڈ اینڈ ادر آئی فون یوزرز. اس پر مسلسل یہ انفارمیشنز اپلوڈ کی جا رہی ہیں. ہر روز نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں تمام PDMAs اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل ڈیلی کوآرڈینیشن کانفرنس میں یہ ڈیٹیلز اور آنے والے دنوں میں جن جن علاقوں میں اس کا زیادہ خطرہ ہے اور امپیکٹڈ ایریاز کے اندر جو لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس کی انفارمیشن لگاتار تمام موبائل اپلیکیشنز پر NDMA کی ویب سائٹ پر ڈیلی کوآرڈینیشن کانفرنسز میں اور آرمی کے ساتھ جو بھی ہمارے ڈیلی ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اس میں تمام میں شیئر کی جاتی ہے. ابھی تک ہماری اس ایفرٹ میں پرائم منسٹر نے کل سے ایک جو راشن پیکیج کا اعلان کیا تھا ان تمام علاقوں میں خاص طور پہ وہ 5 ضلع جو زیادہ متاثر ہوئے گزشتہ کلاؤڈ برسٹ میں جس میں سوابی, بنیر, مالاکنڈ, باجوڑ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس میں 2 کانوائز ہم بھجوا چکے ہیں اور تیسرا کانوائے آج شانگلہ اور سوات کے لیے روانہ ہوگا اور اس کے بعد مانسیرا اور باجوڑ کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ایفرٹ کی جائے گی. یہ تمام کانوائز ہیں وہ پرائم منسٹر پیکیج کے ذریعے ملٹری اور باقی ریسپونڈر کے ساتھ مل کر وہ تمام ادویات اور راشنز کی سپلائی کو یقینی بنا رہے ہیں جہاں پر لوگ اس وقت اپنے گھروں کے نقصان ہونے کے بعد وہ یا تو سیٹلڈ کیمپ میں ہیں یا ریسکیو اور میڈیکل سپورٹ کے ساتھ دے آر لوکنگ فار سم ہیلپ فرام آر ریسورسز. یہ جو فیڈرل کا ایفرٹ ہے یہ اوور اینڈ ابو جو پروونشل ادارے وہاں پر اور لوکل ملٹری فارمیشنز اور دیگر ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کی طرف سے ایک اسپیشل پیکیج بھی دیا گیا ہے. امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے جو والنٹیئرز ہیں جو کنٹریبیوشنز کی فارم میں NGOs نے بھی اس کے ساتھ ایک پیرلل اسٹریم پہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان کو بھی اسی ایفرٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے ان علاقوں میں دوبارہ بھیجا جائے گا جہاں پر آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ شاید ہماری مدد کی ضرورت ہو. آخر میں انفراسٹرکچر کی ری ہیبلیٹیشن کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن کل بھی پرائم منسٹر کو نیشنل لیول پہ دی گئی تھی. شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ گلگت بلتستان میں اور KPK میں جہاں پر یہ تمام قومی شاہراہیں جو اس وقت لینڈ سلائڈ کی وجہ سے یا فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو کی وجہ سے کٹ گئی تھیں یا متاثر ہوئی تھیں ان تمام کے اوپر منسٹری آف کمیونیکیشن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے متعلقہ عملہ آرمی کے اداروں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ان تمام علاقوں میں فی الحال تمام سلائڈز کو کلیئر کرنے میں تقریباً 50% زیادہ کام مکمل کر لیا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سپیل کے آخر تک یعنی 22 اور 23 اگست تک ان تمام علاقوں کو تک ہماری رسائی کو دوبارہ سے ریسٹور کر لیا جائے گا جس کے بعد ایک مکمل سروے ہے جو گھروں کا نقصان کا اور پبلک انفراسٹرکچر کے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک شروع کیا گیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مونسون کے آخری ہفتے میں جب ہم سپٹمبر کی 10 اور 12 تاریخ سپٹمبر کو ڈکلیئر کریں گے اور یہ سروے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک مکمل رپورٹ کے ساتھ نیشنل اپروول کے لیے پیش کر دیا جائے گا. ہم ایک بار پھر اپنی مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے آفت زدہ علاقوں میں ایک نیشنل رسپانس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے متاثرہ لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ان کی مدد کی فراہمی وہاں تک پہنچ سکے اور ان کے میڈیکل کے علاج کے لیے تمام وسائل انشاءاللہ تعالی بروئے کر لائیں گے. شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. میں briefly Johnson, I will give a rundown of the efforts that have been initiated immediately جیسے ہی یہ سانحہ اور یہ جو سا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا شمالی علاقہ جات میں خیبر پختونخوا میں, تو چیف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی. تو ابھی تک اس کی ایک بریف سمری میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. اس وقت خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور FC کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں. ایک GB میں تو یہ مکمل ٹوٹل 9 یونٹس بنتی ہیں. چونکہ جس طرح چیئرمین NDB نے بتایا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر روڈ انفراسٹرکچر از ان بیڈ شیپ, تو ایک انجینئر بریگیڈ جو سا ہے وہ 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں. 3 میڈیکل کی یونٹس ان ایڈیشن ٹو دی ان سچو ریسورسز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اس سے ڈپلائڈ ہیں.
اور ان کے تحت 9 میڈیکل کیمپس وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ابھی تک 6304 سے زیادہ جو ہمارے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جا چکا ہے۔ جو وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، اس میں ابھی تک 6903 جو ہمارے بچے، بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے آرمی کی جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیف کی ہدایات پہ ایک دن کا جو راشن ہے وہ مختص کیا گیا ہے، اس کی میں ڈیٹیلز آگے ہی بتاؤں گا، وچ از اماؤنٹنگ ٹو 585 ٹنس۔ ایویشن، آرمی ایویشن جو سی ہے اس کو بھی ڈیڈیکیٹڈلی لگایا گیا ہے، اور ویدر پرمیٹنگ جو سا ہے جتنی سارٹیز کی جا سکتی ہیں، اسپیشلی فار ٹیکنگ آؤٹ دی میڈیکل کیجولٹی ایویکویشن، لوگوں تک دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز، ادویات اور کھانا پہنچانا، وہ کیے جا رہی ہیں۔ ادر دین دیٹ، جو بریجز ہیں، ملٹیپل بریجز ہیو بین ریپیئرڈ، روڈز اوپن کی گئی ہیں، میں آگے ان کی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اس کے لیے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے آرمی کی سگنل کی یونٹس اس وقت کام کر رہی ہیں، اور وہاں پہ ریلیف ایفرٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 ریپڈ پیم کام اور سیٹ کام یونٹس اسٹیبلش ہو چکی ہیں، یہ بونیر، شانگلہ، ان علاقوں میں، اور 16 بی ٹی ایس ٹاورز کو ریپیئر کیا جا سکے، اب کیا جا چکا ہے، تاکہ جو ہے کسی حد تک کمیونیکیشن بھی وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکے، وچ از ویری اسینشیل فار دی ویلفیئر آف دی پیپل آلسو۔ جو دلوانا چاہوں گا سلائیڈ کے اوپر، تو آپ وہاں یہ دیکھیں کہ اس وقت بونیر میں 2 بٹالینس، میں یہ انفنٹری اور ایف سی کی یونٹس کی بات کر رہا ہوں، شانگلہ میں 2 انفنٹری بٹالین، سوات میں 1 بٹالین، دیر میں 1 ایف سی ونگ، باجوڑ میں 1 ایف سی ونگ، سوابی میں 1 کمپنی۔ یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہیں جو کہ ادر دین دی انسٹیٹیوٹ ریسورسز جو اویلیبل ہیں، دے آر رائٹ ناؤ ڈپلائڈ 24 آورز فار دی فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشنز۔ انجینئر ریسورسز میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک انجینئر برگیڈ جو ہے کانجو میں موجود ہے، برگیڈ ہیڈ کوارٹر، اور 2 انجینئر بٹالین، ایک بنیر میں اور شانگلہ میں، اس وقت جو روڈز ہیں ان کو اوپن کرنے میں اور رستوں کو کھولنے میں، بحالی میں کام کر رہی ہیں، اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز اس وقت بنیر کے علاقے میں کام کر رہی ہیں، 2 میڈیکل بٹالینز بھی وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں۔ میڈیکل سپورٹ میں ان سچو اور میڈیکل بٹالینز کے علاوہ سی ایم ایچ راولپنڈی سے بھی میڈیکل ٹیمز بھیج دی گئی ہیں، جو پاکستان ایم ایچ ہاسپٹل ہے، پرانا جو ایم ایچ ہاسپٹل کہلاتا تھا، وہ بھی وہاں سے میڈیکل ٹیم اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھجوائی جا چکی ہے۔ میڈیکل کیمپس اس وقت بنیر میں، شانگلہ اور سوات میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، فلی فنکشنل ہے 24 آورس، اور پیشنٹس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایویشن کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ اس وقت 3 جگہوں سے، پشاور سے، تربیلا سے اور کانجو سے، 3 جگہ سے جیسے ویدر کی اوپننگ ملتی ہے وہاں سے اس وقت آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہے ہیں ان فل کوآرڈینیشن ود دی پروونشل اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی این ڈی ایم اے، اور وہ سپلائی بھی کر رہے ہیں، میڈیکل کیجوٹی ایویکویشن بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی اس وقت ویدر پرمیٹنگ 5 سے 6 سارٹیز پلانڈ ہیں جو کہ کی جائیں گی۔ اگر لاجسٹک سپورٹ پہ آتے ہیں، آئی ول اگین ڈرا یور اٹینشن ٹورڈ دی سلائیڈ، تو لاجسٹکس کے لیے جو ریئر میں بڑی بیسز ہیں وہ پشاور میں اور نوشہرہ میں ہیں۔ پشاور کے اندر 2500 میل ریڈی ٹو ایٹ اور 20 ٹن راشن اس کے علاوہ وہاں پہ اویلیبل ہے، اور نوشہرہ میں 5000 میل ریڈی ٹو ایٹ جو تیار راشن ہے، اور 505 ٹن راشن وہاں پہ اویلیبل کر دیا گیا، اور وہاں سے آگے پش فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 3 لاجسٹک بیسز جو سی ہیں، وہ جو 2 بڑی لاجسٹک بیسز ہیں وہ کانجو اور ڈگر میں قائم کی جا چکی ہیں، اور آگے 6 ڈیلیوری پوائنٹس ہیں جو آپ میپ پہ دے سکتے ہیں، جو سنیالہ میں، شانگلہ میں، گوکند، پیر بابا، بشنوئی اور ڈگر کے علاقوں میں اور ان علاقوں میں اس وقت آپریشنل ہے، اور وہاں پہ جو یہ جو راشن ہے آگے بائی روڈ بھی لے کے جایا جا رہا ہے، ہیلیز کے ذریعے بھی لے کے جا رہا ہے۔ اگلی جو امپورٹنٹ ہے دیٹ آئی ووڈ لائک جسٹ اے منٹ آن دی روڈ کنیکٹیوٹی، بیکاز روڈز کا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روڈز کو کھولا جائے۔ اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ یہ لیفٹ کارنر، ٹاپ کارنر میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک سمری دے رہا ہوں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 90 جو روڈز ہیں دے ور ڈیمیج، اس کے علاوہ ان روڈز میں 110 کے قریب لگ بھگ سپاٹس ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے تھے۔ ان میں سے جو 9 جگہ روڈز جو سی ہیں وہ فلی ریسٹور کر دی گئی ہیں، باقی جو ہیں 86 کے قریب جو سی ہیں سپاٹس اور یہ روڈز ہیں، ان کو اس وقت پارشلی ریسٹور کیا جا چکا ہے۔ تو بیلنس میں تھوڑے علاقے رہ گئے ہیں جن پہ ابھی ہم نے پہنچنا ہے اور کام کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم نے جو بیس بنائی ہے، ایک آپ نے یہ پیر بابا کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں وچ از ان دی بنیر، جہاں پہ ہمارا جو سا ہے انجینئرس کے اور یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے جو سول ڈپارٹمنٹ ہے، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہے، فلی انٹیگریٹڈ
with army, the civil and military resources are fully integrated اور وہاں پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسری جو بیس ہے انجینئرس کی ریسورسز کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں چاگم کے ایریے میں بنائی گئی ہے شانگلہ میں جہاں پہ آپ کے ریسورسز موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں میپ پہ تو جو نیلے جو ڈارک بلو ہے دیز آر دوز ایریاز وچ ہیو بین روڈز جو کہ اوپن کر دی گئی ہیں اور جو ریڈ میں ہے وہ ابھی کھلنی ہے. وہاں پہ آپ کے CNW کے اور آرمی کے ریسورسز کام کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے. ایک اور امپورٹنٹ جو اس میں ہے وچ از ناٹ آن دی میپ از دی لانچنگ آف دی جاڑ برج جو کہ باجوڑ کو اندر تمر گرا کو اور کھار کو ملاتا ہے, ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن آرٹری. اس کے اوپر جو ان سے آرمی انجینئرس کے CNW کے ریسورسز کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اور تقریباً 40% اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. وہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کھول دیا جائے گا. A word on what's happening in the گلگت بلتستان. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ایریاز ہیں مانسیرا کا ہے, بٹگرام کا ہے, گزر کا ہے, شگر کا ہے جو کہ افیکٹڈ ہیں. اس جگہ پہ ان ایڈیشن جو وہاں پہ 10 کور کی یونٹس ان سچو ہیں, ایڈیشنل انفنٹری اور ریسورسز اور انجینئر بٹالینز 2 وہاں موو کی گئی ہیں. 2 میڈیکل کیمپ بھی اسٹیبلش ہیں فنڈر میں اور جو مانسیرا میں نیلوان کا علاقہ ہے اور پیشنٹس کو وہاں ٹریٹ ہونے کا اور راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے. امپورٹنٹ ٹو نوٹ آلسو آن دی باٹم رائٹ کارنر از کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی مین آرٹری ہے کمیونیکیشن لاجسٹک کی کراکرم ہائی وے یہ 8 جگہ پہ بلاک ہوئی تھی. اٹ واز میجر بلاکڈ 8 جگہ پہ تھے. آل آف دیز ہیو بین کلیئرڈ. اسی طرح جو جگلوٹ سکردو روڈ ہے اس میں 51 جگہ پہ سلائڈز آئی تھی وچ از لارج نمبر اور وہ سلائڈز کی پوائنٹس کلیئر کر کیے جا چکے ہیں. ابھی جو کام ہو رہا ہے جو ریسٹوریشن کا ہے وہ استک برج پہ کام ہو رہا ہے ایز یو کین سی آن دی سلائڈ اینڈ ہم امید کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو بھی کھول دیا جائے گا. سو دیٹس دی سمری آف واٹ دی آرمی ہیز بین ڈوئنگ. ادر دین دیٹ ایئر فورس از آلسو ڈن اے گریٹ جاب. آج بھی جون سی ہے ایئر فورس کی اس وقت ایک سارٹی جون سی ہے سامان کو لے کے C-130 کی, اٹ از گوئنگ ٹورڈز گلگت اور اس جو کراچی سے بھی جو NGOs کا بھی بہت سا ریلیف ایفرٹ ہے, ٹینٹس ہیں اور باقی چیزیں ہیں, دے آر بینگ شفٹڈ بائی دی ایئر فورس ٹورڈز دی ناردرن ایریاز. Before I conclude, just a pictorial of some pictures of to give an idea that جو آرمی جو سی ہے اس وقت آپ کے جو فوجی بھائی ہیں وہ کس طرح وہاں پہ ان ناردرن ایریاز میں کام کر رہے ہیں. Just a few slides to give you an idea on that. Thank you. بہت شکریہ جی آپ کو چیئرمین NDMA نے اور DG ISPR نے تفصیل سے بریفنگ دی. جو ریلیف اور ریسکیو ایفرٹ ایک نیشنل رسپانس کے نتیجے میں پورے ملک میں جاری ہے, اس کے اندر میں مزید کچھ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی کا نظام ہے خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا میں وہ تعطل کا شکار ہوا. بنیر میں, شانگلہ میں اور باجوڑ کے اندر اور اس کے علاوہ سوات کے اندر, تو اس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ جاری ہے اور پچھلے 48 گھنٹوں میں 70% بجلی بحال ہو چکی اور اب باقی گریڈز اور فیڈرز پہ کام کیا جا رہا ہے. اور خصوصی طور پہ جو ہمارے وزیر ہیں بجلی کے سردار اویس لغاری صاحب, وہ اس وقت سوات میں موجود ہیں. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پہ ان کو وہاں اسٹیشن کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود رہیں اور بجلی کے پورے نظام کی بحالی تک وہاں پہ موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں, سوات کے اندر جو 35 فیڈر افیکٹڈ تھے 25 ریسٹور ہو گئے اور باقی پہ جو ہے ابھی کام جاری ہے. بنیر میں 9 فیڈر افیکٹ ہوئے تھے, 3 ریسٹور ہو چکے ہیں, 6 پہ کام جاری ہے. اسی طرح شانگلہ میں میجورٹی فیڈرز جو ہیں وہ بحال ہو چکے اور جو ٹرانسفارمرز, پولز, وائرز ریکوائرڈ ہیں وہ تمام تر سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اور تمام اداروں کی کوارڈینیشن سے بجلی کی بحالی 70% انشور کر لی گئی ہے. اور اس کے اندر خصوصی طور پہ جتنے مین ہاسپٹلز ہیں ان کو بجلی کی سپلائی بغیر کسی تعطل کے جاری ہے اور ایک اس پہ مزید ایفرٹ ہو رہا ہے کہ یہ 70% جو بجلی بحال ہوئی ہے اگلے چند روز میں 100% بجلی جو ہے وہ بحال کی جائے. اس کے علاوہ آج امیر مقام صاحب جو وفاقی وزیر ہیں کشمیر اور ناردرن ایریاز کے, وہ باجوڑ میں موجود ہیں اور وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹیز کو ان کی نگرانی بھی کریں گے اور وہاں پہ اس پہ ایفرٹ بھی کریں گے. علیم خان جو کمیونیکیشن کے مواصلات کے وزیر ہیں وہ گلگت پہ موجود ہے. جس طرح جنرل احمد شریف صاحب نے کہا, ایک بڑا کلوز کوارڈینیشن وہ منسٹری آف کمیونیکیشن, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی اور FWO کی اور فوج کے جو دیگر یونٹس ہیں ان کی وہ جاری ہے. اور اس کے اندر جو میجر ایک اچیومنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مالاکنڈ ڈویژن میں جو N90 ہے خواجہ خیلا بشام روڈ, وہ 3 جگہ پر اس پہ بلاکیٹس تھے.
وہ تینوں بلاکیڈ ریموو کیے گئے ہیں اور یہ N90 کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. استک برج کا ذکر ہوا. استک برج کے اوپر پاک فوج، فیڈرل گورنمنٹ مکمل طور پہ تمام ایفرٹ لگائے ہوئے. رات کی اپڈیٹ اس پہ یہ ہے کہ ایک فٹ برج اسٹیبلش کر دیا گیا ہے اور پیدل جانے والوں کا راستہ کھل چکا ہے، اور جو واٹر کورس ہے، چینل ہے، اس کو واپس دریا کے اندر ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، امید ہے کہ جلد جو ہے یہ استک برج بھی بحال ہوگا اور یہ جگلوٹ سکردو والا جو روٹ ہے اس کو کلیئر کرنے میں مدد ملے گی. اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین اور سیکٹری کمیونیکیشن کو وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ انشور کریں کہ پروونشل گورنمنٹ CNW کو کسی قسم کی دقت نہ آئے، اور جو پروونشل روڈز ہیں ان کی بحالی، ان کو کھولنے میں، ان کی مرمت میں بھرپور کردار ادا کریں تمام ادارے. تو اس کے اندر بٹائی سے قادر نگر جو پیر بابا کا ایریا ہے اس پر کچھ مشکلات تھیں، وہ آدھا جو ہے وہ ریسٹور کر دیا گیا ہے، باقی پر ابھی کام جاری ہے. تو یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کی بھرپور توجہ ہے، اور تمام پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ سب مل کے ایک نیشنل رسپانس کے تحت اس پہ کام کر رہے ہیں. جو ریلیف اینڈ ریسکیو کے حوالے سے مزید آج کانوائز جو روانہ ہوں گے وہ آج سوات جائیں گے، شانگلہ جائیں گے. کل بنیر کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی گئی، تو جس کے اندر اب جنریٹر بھی شامل ہیں ہائی وولٹیج کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں وہ شامل ہیں. تقریباً 1200 سے اوپر ٹینٹس جو ہے وہ ان ایریاز میں بھجوائے جا چکے ہیں، اور میڈیسن جو ہے وہ 3000 kg سے زیادہ میڈیسن جو ہے وہ بھجوائی جا چکی ہے. جو میڈیکل ریلیف کیمپس ہیں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پاک فوج، NDMA مل کے وہ تقریباً 500 سے اوپر میڈیکل ریلیف کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں. ایک خصوصی ٹیم یہاں اسلام آباد سے پم سے روانہ کی گئی ہے جو وہاں پر جا کے ریسکیو ایفرٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی. اور جو راشن پیکس ہیں وہ تقریباً 40 ٹن جو ہے وہ روانہ کیے جا چکے ہیں، اور باقی بھی جو ہے اس پر ایفرٹ جاری ہے ایز وی سپیک. تو یہ ایک خصوصی ایفرٹ ہے، اور اس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بھی جو پریڈکشن ہے رینز کی آنے والے چند دنوں میں، اس حوالے سے بھی وہاں کی گورنمنٹ کو بھی مطلع کیا گیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ وہاں بھی بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز کے اندر. اور یہ قوم سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں متحد ہو کے ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا، DG ISPR کا یہاں تشریف لائے، اور ریسٹ ایشورڈ فیڈرل گورنمنٹ کا، NDMA کا، پاک فوج کا مکمل رابطہ ہے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، مکمل کوارڈینیشن ہے، اور اس سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے. اور اس پہ اس وقت جس طرح پرائم منسٹر نے کل فرمایا کہ اس وقت ہم سب ایک ہیں اور کوئی جو ہے وہ تیرا میرا والی بات نہیں ہے. وی آر ٹوٹلی ان ٹچ، ان کوآرڈینیشن، اور یہ متحد ہو کے ہم سب مل کے ایک نیشنل رسپانس کے تحت ان مشکلات کو، اس ڈیزاسٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اوور کم کریں گے. اور جس طرح یہاں پہ ایک ارلی وارننگ کا سسٹم ہے، اگلے چند دنوں کی جو پریڈکشنز ہیں وہ تمام متعلقہ اداروں تک جا رہی ہیں، اور اس کی میڈیا اپڈیٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات، چیئرمین NDMA اور ڈائریکٹر جنرل ISPR میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اربن فلڈنگ میں انسانی جانوں اور املاک کو نقصان پہنچا. وزیر اعظم کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے. اب تک 25,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. چیئرمین NDMA نے مزید کہا کہ مختلف علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی. لاپتہ افراد میں سے بیشتر کی لاشیں مل چکی ہیں. شمالی علاقہ جات میں گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. جبکہ DG ISPR جو ہیں انہوں نے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہے ہیں. اب تک 6,000 سے زائد افراد کو امداد فراہم کی جا چکی ہے. آرمی ایویشن بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے. 6,903 افراد کو ریسکیو کیا گیا. 9 میڈیکل ٹیموں کے ذریعے متاثرین کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ بنیر میں 2 بٹالین امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. یہ تھی PTV تازہ ترین. درست، ہر وقت، بر وقت.